نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، قیام اللیل یا تہجد یا تراویح۔ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، اس لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں، یعنی ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ اصل چیز خشوع و خضوع ہے اور طوالت ہے۔ آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے، یعنی وتر کی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھی، ان پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی، صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ اب یہ دوسرا وقت۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، یعنی 27ویں کو۔ چنانچہ آپ نے ہمیں 3ری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا۔ اہل و عیال سے مراد ازواج وغیرہ۔ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا، سحری۔ یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کہ یوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے، طویل قیام کرایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے، کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر ب5 فلیفعل ومن احب ان یوتر ب3 فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے، یعنی 2 طریقے ہیں وتر پڑھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیرا جائے، اور دوسرا کیا ہے، 3 رکعتیں ایک ہی اسٹریچ میں بغیر سلام پھیرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
कान यक़रअ फ़िल वित्रि सब्बिह इस्म रब्बिकल आला व फ़िर रकअति الثانية قل या अय्युहल काफ़िरून व फ़िल الثالثة قل हुव अल्लाहु अहद व ला युसल्लिमु इल्ला फ़ी आख़िरिहिन्न रवाहु النسائی। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 3 रकतों में से पहली में सूरतुल आला, दूसरी में काफिरून, तीसरी में सूरह इखलास पढ़ते और सलाम आखिरी यानी तीसरी रकत ही में फेरते। इसे नसाई ने रिवायत किया, यानी दोनों तरह आपसे पढ़ना साबित है। नमाज मगरिब की तरह 2 तशहद और 1 सलाम से 3 वित्र अदा करना दुरुस्त नहीं। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुतिरू बिसलासिन उतिरू बिखम्सिन औ बिसबइन वला तशब्बहू बिसलातिल मगरिबी रवाहु दारक़ुतनी सहीहुन। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि 3 वित्र मगरिब की नमाज की तरह न पढ़ो, क्योंकि मगरिब की नमाज में 2 पढ़ के और फिर उठ के पढ़ते, बल्कि 5 या 7 पढ़ो। 3 वित्र नमाज मगरिब की तरह 2 तशहद और 1 सलाम से पढ़कर वित्रों की नमाज मगरिब से मुशाबे न करो। इसे दारक़ुतनी ने रिवायत किया है। वित्रों में दुआ क़ुनूत रुकू से कबल और बाद दोनों तरह पढ़नी जायज़ है। सुइला अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु अनिल क़ुनूत फ़क़ाल क़नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद रुकू व फ़ी रिवायतिन क़ब्ल रुकू व बादहु रवाहु इब्न माजा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से दुआ क़ुनूत के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद क़ुनूत पढ़ी है। एक रिवायत में यूं है कि रुकू से पहले और बाद दोनों तरह पढ़ी है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। दुआ क़ुनूत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वितर में पढ़ने के लिए सिखाई वो दर्ज झैल है। अनिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातिन अक़ूलुहुन्ना फ़िल क़ुनूतिल वित्री अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व इब्न माजा व दारिमी। हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वित्रों में पढ़ने के लिए ये दुआ क़ुनूत सिखाई। इलाही मुझे हिदायत दे और हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा, मुझे आफियत दे और उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने आफियत अता फरमाई, मुझे अपना दोस्त बनाकर उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने अपना दोस्त बनाया। जो नेमतें तूने मुझे दी हैं उनमें बरकत अता फरमा, उस बुराई से मुझे महफूज रख जिसका तूने फैसला किया है। बिलाशुबा फैसला करने वाला तू ही है और तेरे खिलाफ फैसला नहीं किया जाता। जिसे तू दोस्त रखे वो कभी रुसवा नहीं होता और जिससे तू दुश्मनी रखे वो कभी इज्जत नहीं हासिल कर सकता। ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी जात बड़ी बाबरकत और बुलंदो बाला है। दूसरी मसनून दुआ क़ुनूत ये है, अन उमर अन्नहु क़नत फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुस्नी अलैकल खैर कुल्लुहु व नशकुरुका व ला नकफुरुक व नख़लउ व नतरुकु मन यफ़जुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहफ़दु नरजू रहमतक व नख़शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हक़ रवाहु तहावी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये दुआ क़ुनूत पढ़ा करते थे, या अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं, तुझसे बख्शिश के तलबगार हैं, तेरी हर तरह की बेहतरीन तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, नाशुक्री नहीं करते। जो शख्स तेरी नाफरमानी करे हम उससे क़तअ ताल्लुक़ करते हैं और उसे छोड़ते हैं। या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही राह में मेहनत और जद्दोजहद करते हैं, हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक काफिरों को तेरा अजाब पहुंच कर रहेगा। 3 रात से कम में कुरान करीम खत्म करना नापसंदीदा अमल है। बाज़ लोग शबीना के नाम से पूरी रात में एक ही दफा पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं। अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर रदियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम यफ़क़ह मन क़रअ अल-क़ुरआन फ़ी अक़ल्ल मिन सलासिन रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 रात से कम वक्त में कुरान करीम खत्म करता है वो कुरान को नहीं समझता। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो इससे क्या पता चलता है कि कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए और जल्दी खत्म करने से मना किया गया। एक रात में कुरान करीम खत्म करना खिलाफ सुन्नत है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत ला अअलमु नबिय्यल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ अल-क़ुरआन कुल्लहु हत्ता सबाह रवाहु इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं नहीं जानती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुबह तक सारा कुरान मजीद खत्म किया हो, यानी एक रात में पढ़ के। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। सजदा तिलावत में ये मसनून दुआ पढ़नी चाहिए।
عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل، یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے، یہ نماز کی رکعت کے علاوہ سجدہ ہے، تو اس میں یہ دعا پڑھتے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ کیا اللہ کی شان ہے نا، پوری ون سکن ہے، ون پیس ہے، اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے، یہ نہیں کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے، بہت جڑی ہوئی ہے، بہت کھلی ہے، کہیں سے کہیں اوپر نیچے، اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے۔ تو جس رب نے، کیونکہ جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے، ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسیجز بناتا ہے اندر، اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں، اگر ایک بھی اس میں چھوٹی سی چیز بند ہو تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مجھے ایک بچے کو دیکھنے کے اتفاق ہوتا ہے جس کے آنسوؤں کا یہ جو سوراخ ہے وہ بند تھا، اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو واٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سوراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل، اور اگر بند ہو تو مشکل۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے، یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے، یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں، یعنی حفظ کرنے والے حفظ کریں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو، تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ چیز چونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل حتی تملوا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ، ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بالکل بھی نہ کیا۔ فرض نمازیں بھی چھوڑ دی رمضان کے بعد۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی خواہ تھوڑی عبادت ہو لیکن کیا پسندیدہ ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔